بغداد کی پرانی گلیوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہوا میں خوشبودار دھونی کی مہک تھی اور چاند کی روشنی مسجد کے گنبد پر پڑ رہی تھی جیسے سونے کا تاج ہو۔ ایک پتلی گلی کے کونے میں سلیمان چھپا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے گندے تھے، پیٹ خالی تھا اور آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ ایک جھلک۔ وہ چور تھا، مگر آج تک اس نے کبھی کسی مقدس جگہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آج مجبوری ہے، ورنہ میں مسجد میں کیوں چوری کرتا؟ وہ اپنے اب سے بڑبڑایا۔ اسے پتا تھا کہ مسجد کے اندر خیرات کا ایک صندوق رکھا ہوتا ہے جس میں لوگ رات بھر پیسے ڈالتے ہیں۔ سلیمان نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، امام صاحب رات گئے تک تلاوت کرتے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تب صندوق خالی کروں گا۔ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز گونجی، بیٹا اندر آؤ، تمہیں ڈانسز لگ جائے گی۔ سلیمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ آواز امام صاحب کی تھی جو دروازے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی جیسے وہ کسی پرانے دوست کو بلاتے ہوں۔ سلیمان نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اس کے پاؤں جمنے لگے۔ امام صاحب نے کہا، ڈرو مت، تمہاری ضرورت مجھے معلوم ہے۔ سلیمان نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ امام صاحب نے مسجد کی طرف اشارہ کیا، آؤ چائے پیو گے؟ رات بہت لمبی ہے۔ سلیمان کے ذہن میں طوفان آیا، کیا یہ مجھے پہچان گئے؟ پھر بھی کیوں بلا رہے ہیں؟ لیکن بھوک اور تھکاوٹ نے اسے اندر کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کے صحن میں داخل ہوا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اس کے گناہوں کو دھو رہا ہو۔ سلیمان مسجد کے صحن میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ محرابوں پر لٹکتے ہوئے چراغوں کی روشنی نے پورے صحن کو جگمگا دیا تھا۔ ہوا میں عنبر کی خوشبو تھی اور فرش پر بچھے ہوئے قالین نے اس کے پاؤں کو ایسا سکون دیا جیسے کسی نے اسے گہری نیند میں جھٹک دیا ہو۔ امام صاحب نے ایک کونے میں چٹائی بچھائی اور اشارہ کیا، بیٹھو، تمہیں چائے کی ضرورت ہے۔ سلیمان نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ صندوق کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگا جو محراب کے پاس رکھا تھا۔ امام صاحب نے اس کی نگاہوں کا ارادہ بھانپ لیا۔ انہوں نے آہستگی سے چائے کا کپ سلیمان کے سامنے رکھا اور کہا، تمہیں معلوم ہے یہ صندوق خالی ہوگا اگر تم اسے چارہ لوگے۔ سلیمان کا گلا سوکھ گیا۔ وہ چائے کا گھونٹ نگلنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ہاتھ لرز رہے تھے۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، تمہاری آنکھوں میں بھوک ہے، لیکن یہ بھوک روٹی کی نہیں، سکون کی ہے۔ سلیمان نے حیرت سے سر اٹھایا۔ امام صاحب کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں بھی تمہاری طرح تھا۔ جوانی میں میرے پاس سب کچھ تھا لیکن دل خالی تھا۔ پھر ایک رات میں نے اپنے آپ کو اس مسجد کے دروازے پر پایا۔ سلیمان کی سانس تیز ہو گئی۔ امام صاحب نے ایک جھری دار ہاتھ سے چراغ کی لو تیز کی اور کہا، تمہیں لگتا ہے تم پہلے شخص ہو جو یہاں چوری کرنے آیا ہے؟ ہر رات کوئی نہ کوئی اس صندوق کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں روکا کہ جو چیز تم چارہ رہے ہو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تمہیں چارہ لے گی۔ سلیمان نے الجھن سے پوچھا، کیا مطلب؟ امام صاحب نے صندوق کی طرف اشارہ کیا، یہ صندوق خیرات کا نہیں، آزمائش کا ہے۔ جو اسے کھولتا ہے وہ اپنے آپ کو کھول دیتا ہے۔ اتنے میں ایک تیز ہوا نے چراغ کی لو بجھا دی۔ اندھیرے میں امام صاحب کی آواز گونجی، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو صندوق کھولو اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرو، یا میرے ساتھ فجر کی اذان تک بیٹھو۔ تمہیں جو راستہ چننا ہو۔ سلیمان کے ماتھے پر پسینہ چھلک آیا۔ اس نے صندوق کی طرف بڑھنے کے لیے اٹھنا چاہا لیکن اس کے پاؤں نے ساتھ نہ دیا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ وہ آواز اس کی مری ہوئی ماں کی تھی جو بچپن میں کہا کرتی تھی، بیٹا چوری کا 1 روپیہ 1000 گنا لے آتا ہے۔ وہ زور زور سے کانپنے لگا۔ امام صاحب نے چراغ دوبارہ جلایا تو سلیمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، مجھے معاف کر دیجیے،
میں یہاں چوری کرنے آیا تھا۔ امام صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے جو اعتراف کیا وہ تمہاری پہلی نیکی ہے، اب تمہارا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ سلیمان نے امام صاحب کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ وہ ہاتھ گرم تھا، جیسے کوئی چھپا ہوا اطمینان اس کے بدن میں اتر رہا ہو۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا، تمہیں معاف کرنے والا میں نہیں، وہ ذات ہے جو تمہاری ہر سانس گنتی ہے، لیکن تمہارا اعتراف تمہارے لیے ایک نئی شروعات ہے۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں گرنے لگیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے اندر کا درد کسی کو نظر آئے گا۔ امام صاحب نے ایک کاغذ اور قلم اٹھایا اور کہا، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کاغذ پر لکھو کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا چوری کی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز۔ سلیمان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ امام صاحب کی آواز میں سختی آئی، کیونکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہارے دل پر ہے۔ جب تک تم انہیں الفاظ میں نہیں ڈھالو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سلیمان نے قلم اٹھایا، پہلی لکیر کھینچتے ہی اس کا ہاتھ لرز گیا۔ وہ کبھی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، الفاظ کی ضرورت نہیں، تصویر بنا لو، نشان بنا لو، ہر وہ چیز جو تم نے چرائی اس کا ایک نشان۔ سلیمان نے کاغذ پر ایک کھجور کا درخت بنایا، پھر ایک روٹی، پھر ایک چاندی کا سکہ۔ ہر تصویر بناتے ہوئے اس کے ہاتھوں نے اس کے ماضی کو چھو لیا۔ جب اس نے ایک بچے کا کھلونا بنایا تو اس کی سانس اکھڑ گئی۔ یہ وہ کھلونا تھا جو اس نے ایک معصوم بچے سے چارہ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ روتا ہوا کھڑا تھا۔ امام صاحب نے کہا، اب ہر تصویر کے نیچے ایک عدد لکھو، جو تم نے چارہ اس کی قیمت۔ سلیمان نے گڑ گڑا کر کہا، لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کی قیمت کیا تھی۔ امام صاحب نے سر ہلایا، نہیں بیٹا، قیمت وہ نہیں جو تم نے چارائی، بلکہ وہ جو تم نے کھویا۔ سلیمان نے کھجور کے درخت کے نیچے لکھا، ماں کی دعائیں، روٹی کے نیچے لکھا، بہن کا اعتماد، چاندی کے سکے کے نیچے لکھا، باپ کا سر فخر سے اونچا کرنا، اور جب وہ کھلونے تک پہنچا تو اس نے لکھا، اپنا بچپن۔ کاغذ بھر گیا تو امام صاحب نے اسے اٹھایا اور مسجد کے چولہے میں ڈال دیا۔ شعلے نے کاغذ کو نگل لیا اور سلیمان نے محسوس کیا جیسے اس کا گناہوں کا بوجھ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ امام صاحب نے کہا، اب تمہارا دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کل صبح تمہیں بازار جا کر اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرنی ہوگی۔ جو کچھ کماؤ گے اسے اس صندوق میں ڈالنا ہوگا۔ سلیمان نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں؟ امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ تم نے جو کچھ چارا اس کی تلافی صرف تمہارے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن نے بغداد کے بازار کو سونے جیسا چمکا دیا۔ سلیمان مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں امام صاحب کا دیا ہوا ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، مزدوری کرو ایمانداری سے۔ اس نے اپنے گندے کپڑوں کو ٹھونکا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ہر دکاندار کی نظروں میں وہ اپنے پرانے کردار کو پڑھ سکتا تھا۔ پہلے ہی دکان پر ایک بوڑا آٹا گوندھ رہا تھا۔ سلیمان نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا، حضرت، مجھے کام چاہیے، میں کچھ بھی کر لوں گا۔ بوڑے نے اس کے چہرے کو گھور کر دیکھا، تمہیں تو میں جانتا ہوں، تم وہی ہو جو راتوں کو گلیوں میں منہ چھپاتے پھرتے ہو۔ سلیمان کی سانس اٹک گئی۔ اس نے امام صاحب کے الفاظ یاد کیے اور کہا، اب میں بدل گیا ہوں۔ بوڑے نے ہنستے ہوئے کہا، تب تو تمہیں اپنی تبدیلی ثابت کرنی ہوگی۔ یہ دیکھو، یہ گدھا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر تم اسے بازار کے آخر تک لے جا سکو تو تمہیں 2 روپے ملیں گے۔ سلیمان نے گدھے کی رسی تھامی۔ گدھے نے احتجاجی آواز نکالی اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ راستے بھر کے دکاندار اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دیکھو، چور گدھے کو کھینچ رہا ہے، ایک نوجوان نے طنز کیا۔ سلیمان نے آنسو پی لیے اور گدھے کو پیار سے تھپ تھپایا، تم بھی میری طرح بے یارو مددگار ہو۔ غروب تک سلیمان نے گدھے کو بازار کے چکر لگوائے۔ اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی، لیکن جب بوڑھے نے اسے 2 روپے تمائی تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے پیسے اپنے ہاتھوں سے کمائے تھے۔
وہ مسجد کی طرف بھاگا اور صندوق میں روپے ڈال دیے۔ امام صاحب نے دور سے یہ منظر دیکھا اور مسکرا دیے۔ دن گزرتے گئے۔ سلیمان بازار میں مٹی ڈھونے، دکانوں کو صاف کرنے اور بوجھ اٹھانے کا کام کرتا۔ لوگ اب اسے مسجد کا مزدور کہنے لگے تھے۔ ایک دن جب وہ تھکا ہارا مسجد واپس جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک شاہی گاڑی پر پڑی جو بازار میں رکی تھی۔ گاڑی سے ایک نواب اترا اور اس کی جیب سے ایک بھرا ہوا بٹوا گر گیا۔ سلیمان نے بٹوا اٹھایا۔ اس میں سونے کے سکے تھے، ہیرے جڑے انگوٹھے تھے۔ اس کا دل دھڑکا، یہ تو میری پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ بٹوا چارا سکتا تھا، لیکن تبھی امام صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، جو چیز تم چارا لوگے وہ تمہیں چارا لے گی۔ سلیمان نے بٹوا نواب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نواب نے حیرت سے پوچھا، تم نے یہ کیوں واپس کیا؟ سلیمان نے جھک کر کہا، کیونکہ اب میری کمائی میری عزت ہے۔ نواب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تمہاری ایمانداری نے آج میرا ایمان۔ ایک مہینے بعد امام صاحب نے سلیمان کو مسجد کے اندر بلایا۔ صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، تم نے جو کچھ کمایا وہ تمہارا ہے، اب اس صندوق کو کھولو۔ سلیمان نے صندوق کا تالا کھولا۔ اندر سے ایک چمڑے کا لفافہ نکلا جس پر لکھا تھا، سلیمان کی محنت۔ لفافے میں وہی 2 روپے تھے جو اس نے پہلے دن کمائے تھے، لیکن ہر روپے پر اس کی محنت کی کہانی کندہ تھی۔ امام صاحب نے کہا، تم نے جو کچھ چارا تھا وہ تمہیں واپس ملا، اب تم اس مسجد کے محافظ ہو۔ سلیمان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہی مسجد جسے وہ لوٹنے آیا تھا اب اس کا گھر بن چکی تھی، اور جو صندوق خالی تھا وہ اس کے دل کی طرح بھر چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ اور فائدہ مند ویڈیوز ملتی رہیں۔